السلام علیکم۔ یہ جو آج کل سوشل میڈیا پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کے جو حالات ہیں فلسطین اور اسرائیل کے حوالے سے، انتہائی افسوس کے ساتھ کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں نا کہ وہ ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے۔ تو اگر وہ عمل ان کا ایسا ہے جس کی وجہ سے فلسطینی ان سے تنگ ہیں تو وہ یقیناً آواز اٹھائیں گے، اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے افغانستان میں بھی ہوا، وہ بھی نہتے تھے، انہوں نے بھی ایک طاقت بنائی، اور اس میں لیکن اسرائیل، بنی اسرائیل کی یا اسرائیل کے حوالے سے میں خاص طور پہ کہوں گا اس کا ذکر قرآن میں ہے۔ عموماً اس کے بارے میں اب تک میں نے دیکھا ہے کہ جتنے بھی محقق ہیں یا جو بھی ہیں وہ روایتوں سے پیش کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پہلے سے کہہ دیا تھا ایسا ہوگا۔ بھائی اللہ نے کہہ دیا ہے، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان کے بارے میں، اس واقعے کے بارے میں ذرا آنکھیں کھول کے دیکھیے گا میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو۔ سورہ بنی اسرائیل کو کھول لیں، اس کی 34 آیت ہے، شروع میں یہ ہے۔ اب یہاں پر یہ لفظ ہے یہ اگر آپ اس کو پہلے سے ہی پڑھ لیں تو اچھا ہے ویسے، لیکن میں کام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں، مختصر کرنا چاہ رہا ہوں۔ وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدَنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ یہ یہاں پر اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہا ہے کہ ہم نے بنی اسرائیل کے لیے اس کی کتاب میں فیصلہ کر دیا ہے، انہی کی کتاب میں فیصلہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر میں اس کو یہ کہوں کہ ہماری کتاب میں فیصلہ کر دیا تو بھی صحیح ہے، اور ان کی کتابوں میں بھی اس کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ فیصلہ کر دیا تھا کہ تم زمین میں دو، یہاں مرتین کا لفظ ہے، جیسے میں نے الطلاق مرتین کہا تھا، وہاں پر مرتین کا مطلب 2 مرتبہ ہی ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم زمین میں 2 مرتبہ 2 بار فساد کرو گے اور تم بڑی زبردست زیادتیاں کرو گے، یہ پیشن گوئی اللہ کی۔ اسی کی یہ تو پہلی آیت ہے، اگر میں 2-3 آیتیں اس کی کر کے اور میں ختم کرنا چاہوں گا، میں تھوڑے سے کمنٹس دینا چاہ رہا ہوں، اصل میں کوئی کمپلیٹ پروگرام نہیں ہے یہ اس کی۔ اب میں اگلی جو اس کی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، یعنی 5ویں آیت، اس کا میں صرف ترجمہ پڑھتا رہتا ہوں، قرآن آپ کے گھر میں ہے، آپ ترجمہ والا قرآن ہے لے کے کھول لیں دیکھ لیں۔ اچھا، اگلی آیت کہہ رہی ہے ان دونوں وعدوں میں سے پہلے کے آتے ہی ہم نے تمہارے مقابلے پر اپنے بندے بھیج دیے جو بڑے ہی لڑاکا تھے۔ کھولیں قرآن اور ان کے بارے میں پڑھیں کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کے دور میں۔ اصل میں بیسیکلی بنی اسرائیل جو ہے، ان کے جو اصل لیڈر تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہی تھے، جو ان کو مصر سے نکال کے یہ یروشلم کی طرف لے کر آئے تھے، اور وہ جو دریا انہوں نے پار کیا تھا جس کے اندر فرعون ڈوب گیا تھا، وہ سب آپ کو مل جائے گا۔ اچھا، جو بڑے ہی لڑاکا تھے، پس وہ تمہارے گھروں کے اندر تک پھیل گئے، اور اللہ کا یہ وعدہ پورا ہونا ہی تھا۔ یہ ایک ہو گیا پہلا وعدہ۔ اب دوسرے وعدے کا اللہ نے جو ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے سنا کہ دوسری دفعہ 2 دفعہ کریں گے۔ چنانچہ جب ان دو واقعات میں، یہ اب میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بلکہ سوری یہ تو میں دوسرے کا جیسا اگلی آیت پڑھ لیتا ہوں، 6ٹھی آیت۔ پھر ہم نے ان پر تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیرے اور مال اور اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہیں بڑے جتھے والا بنا دیا۔ جی ہاں، صحیح ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے لے کے نکلے ان کو، یعنی ان کی جو بدعمالیاں تھی جس کی وجہ سے یہ سازشی تھے، قوم تھی اور یہ سازشیں کرتے تھے، اور وہاں پر بھی یہ سازشوں کا شکار ہوئے اور ان کی نسل کشی ہوئی۔ قرآن کے اندر ہے وہ واقعہ کہ جب فرعون جو ہے، ان کے جو بھی بچہ پیدا ہوتا تھا مردوں میں سے تو اس کا قتل کر دینے کا حکم تھا، یعنی نسل کشی، ہولوکاسٹ جس کو کہتے ہیں، اور یہ ہولوکاسٹ کو یہ بھی مانتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہولوکاسٹ ہوا ہے۔ تو یہ پہلے وعدہ تھا، اور دوسرے کا بھی باقی ہے، اللہ نے کہہ دیا۔ اب تیسری آیت میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ہم نے تمہیں غلبہ، اور حقیقت ہے کہ آج اسرائیل جو ہے اتنا سا ہے دنیا میں، اور غلبہ اس کو ہے کہ کتنی مددیں اس کو دوسرے ملکوں سے مل رہی ہے۔ پھر ہم نے تمہارا غلبہ دے کر تمہارے دن پھیر دیے اور مال اولاد سے تمہاری مدد کی اور تمہارے بڑے جتھے والا بنا۔ بڑے جتھے والا آج یورپ اور امریکہ جو ہے سب ان کی حمایت کر رہے ہیں، جتھا ان کا تیار ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس کے اندر، لیکن ساتھ میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دو دفعہ، یہ غور طلب بات ہے، باقی آپ اس کو پڑھتے رہیے گا، میں تھوڑی سی وضاحت ویسے ہی کر دوں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ قرآن میں اس کا ذکر نہیں ہے، اگر قرآن کو آپ غور کریں گے، غور سے پڑھیں گے اور تھوڑی سی تحقیق کر لیں گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت کچھ یہاں سے مل جائے گا۔ کسی مذہب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، دین ہی کافی ہے آپ کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جو ہم آج پیشن گوئیاں کرتے پھر رہے ہیں، وہ فلانے نے کہہ دیا جی ایسا ہونا تھا وہ ہو گیا، وہ 600 سال پہلے اس نے کہا تھا ایسا، وہ 1000 سال پہلے، جب قرآن ہمارے پاس ایک زندہ جاوید کتاب موجود ہے جو ہماری اصلاح کر رہی ہے تو ہم اس کو کیوں نہیں غور کرنا چاہتے؟ بل سب کے نظریات اپنی جگہ،
قرآن کا یہ فیصلہ کہ 2 دفعہ ہولوکاسٹ ان کا ہونا ہے. تو ایک ہولوکاسٹ ان کا ہو چکا ہے. جرمنی میں جو ہٹلر نے ان کو مارا تھا تو یہ اس کو ہولوکاسٹ کہتے ہیں. یعنی یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ اللہ ہار گیا, ہمارا تو دوسرا ہولوکاسٹ بھی اگر ہم موجود ہیں. ان کی کتابوں میں بھی ہے یہ, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ جب یہ معاملہ چلا تھا, جنگ بندی کر دی تھی, اس سے پہلے ان کے ایک ربی نے ان کو منع کیا تھا کہ اکٹھے نہ ہو, کیونکہ یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ہم اکٹھے ہوں گے ہمارا زوال شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو دوسرا ہولوکاسٹ جو ہے جو اللہ یہاں بتا رہا ہے ان کا بھی باقی ہے, اور اس میں اللہ نے, آپ اس کو پورا رکوع پڑھ لیجیے گا کیونکہ اتنا ٹائم میں نہیں لینا چاہتا آپ کا. آپ پورا رکوع پڑھ لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جتنی جو منظر آپ کو نظر آ رہے ہیں ایسا لگے گا قرآن میں آپ وہی دیکھ رہے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.